عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت براء بن مالک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہون میری لوڑ ہے، ہون میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھڑکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو چھاڑ کے قلعے کے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلواراں سیدھیاں کرن تے حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا۔ جس سے بار اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں ایک قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے او گولیاں چلا کے چھڈو جناب آج جان دیر دا موقع آیا، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چاہوں گا پچھڑ جاؤ آپ صاحب، تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں۔ ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چکے جدو اندر سٹ دیا نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ہون مرد خدا دا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیخ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی دے ڈی ایس پی سارے آ گئے، جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیروں لائیو سنا ہوا، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا۔ ایس لوگ کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اننا، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ۔ تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں نیک کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لان جانا، کہتا میرا اتھے جھنڈا پیا، کہتا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موڑے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے ہو تھو کے قدم بدا کے ڈر رہا۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور پھر یہ سلسلہ رکیا نہیں. پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے, میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے. تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندا تا میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو, میں اس واسطے حاضر ہاں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا, اس سے ان موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام, اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود. اقبال کہندا عشق امیر جنود, اقبال کہندا لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے. اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے, انہوں نے دسیا, انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا, ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا, کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گئے. کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں, میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے. کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں. کہندا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا. کہندا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی. جدو اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مر رہا ہے. اسی پوچھا کی ہویا, باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. پچھلے دنوں امریکیہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے, میں کہا جلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڈے ہاتھاں چاہندے تے تسی ساڈے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کردے. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نوں بھی بڑا ہتھیار ساڈے ہاتھاں وچ ہے, اس نوں لبیک دا نعرہ آکھدے نے. اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی, انہوں نے کیا سارے نے, انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو, انہوں نے قلم کرو, پکڑ لو سارے, انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے, انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی, انہوں دے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے, کارکنان بھی پکڑ لے, انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پہ دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے, انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہاں, ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہاں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے, انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
سلطان و امیر از لا الہ. ہاں ایک گل آجتی نہیں ہے، یہ ازل تو چلتی آ رہی. اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہوں نا تو انہوں رہن تا امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو، خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے. جے ساری کائنات کی طاقتاں تو اڑے پیرا جنا آ گیا تا سانو پکڑ لینا. اور یہ تک تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھک دیا انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے، انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے، اس نے پوری کتاب دے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی، لیکن آخر تے آکے کہن تے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا. وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیا سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی. لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں، اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ نہیں، اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہندہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتی ہیں. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ہاں او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شے انجن کمن لگ پئی سی. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیتے بچے بھی تو انہوں نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کنا دینا لے. ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تو آنوں بھی چھٹیں گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی. کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون. ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے اور ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس. اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار، ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا. اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کر کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا، تواڈے نال مرنا. اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ.